سر میری گزارش یہ ہے کہ ہمارے اعمال کے حوالے سے صبر، شکر اور اللہ کے فضل کی وضاحت فرما دیں۔ انسان چند محدود ایام کے لیے اور چند محدود حرکات کے لیے اور چند محدود خواہشات کے لیے یہاں دنیا میں قیام کرتا ہے۔ قیام بھی محدود ہے اور خواہشات بھی محدود ہیں، جو وسائل ہیں وہ بھی محدود ہیں اور حرکات بھی محدود ہیں۔ انسان بہت زیادہ حرکات نہیں کر سکتا۔ اگر سیر کرنے جائے گا تو گھر نہیں بیٹھ سکتا، گھر بیٹھے گا تو دنیا نہیں دیکھ سکتا، وہ محدود ہے۔ پہاڑوں پر جائے گا تو میدان میں نہیں ٹھہر سکتا۔ مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر اتنی لامحدود خواہشات ہیں، لیکن لامحدود انسانوں کے حصے میں لامحدود خواہشات میں سے محدود خواہشات ہی ملی۔ ہر آدمی تو ہر چیز کی خواہش نہیں کر سکتا، وہ خواہش نہیں کر سکتا، اور وہ جو خواہش کرتا ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے کچھ خواہشات ایسی ہیں جو صرف خواہش کی عزت افزائی کرتی ہیں، خواہش کہلاتی ہیں، نہ انہوں نے پورا ہونا ہے اور نہ پورا کرنے کی ہماری کوئی کوشش ہو سکتی ہے، صرف خواہش ہو سکتی ہے۔ کبھی کسی دن ایک سہانی صبح ہو، عین ممکن ہے کہ وہ جو گم ہونے والا دوست ہے اچانک مل جائے، یہ اتفاق کی بات ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ خواہش ہے، اس میں ہمارا عمل کوئی نہیں ہے۔ غریب آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ اچانک ایسا دن آئے گا کہ میرے حالات بدل جائیں گے۔ اگر تو حالات بدلنے ہوں اس محنت کے ذریعے جو وہ کر رہا ہے تو وہ نہیں بدلتے، کیونکہ پچھلے 5 سال سے جو محنت کر رہا ہے اس سے تو کچھ پیسے جمع نہیں کیے، اور خواہش جو ہے وہ بہت سارا حاصل کرنے کی ہے۔ لہذا خواہش جو ہے وہ ایک خواب قسم کی چیز بن جاتی ہے کہ کبھی تو ایک اچھا وقت آ جائے گا، سہانا وقت۔ اسی طرح آرزو، روحانیات، مشاہدات، لوگوں کا ملنا، اچانک گمنامی سے نکل کر شہرت کے آسمان پہ چلے جانا، ہر آدمی کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ شاید میں اس محجوب زندگی سے یا حجاب والی زندگی سے اچانک نکل کر ایک شہرت کی زندگی میں چلا جاؤں، عزت کی زندگی میں چلا جاؤں، غریبی سے نکل کر دولت کی زندگی میں چلا جاؤں، جہالت کی زندگی سے علم کی زندگی میں چلا جاؤں، بلکہ ظلمات کی زندگی سے نکل کر نور کی زندگی میں چلا جاؤں۔ یہ خواہش ہوتی ہے، اور اس کا عمل کچھ نہیں ہے، اس کا عمل سوائے انتظار کے اور کوئی نہیں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس خواہش کا عمل کیا ہے؟ انتظار۔ مثلا کھانا اگر کھانا ہے تو اس کا عمل کیا ہے؟ پکاؤ۔ ہم پکائیں گے یا پکا پکایا لائیں گے، کچھ نہ کچھ عمل کریں گے، لیکن ایسی کچھ خواہشات ضرور ملیں گی جن کا عمل کوئی نہیں ہے سوائے ان کے انتظار کے۔ عام طور پر ان خواہشات کا انتظار اللہ کے فضل کا انتظار ہوتا ہے کہ کہیں ہمیں انتظار ہے، حق نہیں ہے اور عمل بھی نہیں ہے، صرف انتظار ہے۔ اگر وہ انتظار یقین بن جائے تو پھر انسان کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ ایسی آرزو جس کا عمل کوئی نہیں ہے سوائے انتظار کے، اور وہ انتظار شدید ہے، انسان صرف انتظار کرتا جا رہا ہے، تو وہ اللہ کے فضل کا انتظار ہے۔ کسی نہ کسی دن وہ فضل ہو سکتا ہے اور اکثر ہو جایا کرتا ہے۔ جس طرح آپ کسی آستانے پہ جاؤ تو صاحب آستانہ کی زیارت کا انتظار کرو، عمل تو کوئی نہیں کر سکتے آپ۔ جب کبھی کوئی چاہے تو دیدار ہو جائے، یہ خواہش ہے۔ تو ایسی خواہشات جن کا عمل سوائے انتظار کے کوئی نہ ہو، ان کا تعلق اللہ کے فضل سے ہوتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس زندگی میں انسان محدود ایام کے لیے آیا، محدود خواہشات کے لیے، محدود ایام کے لیے، محدود حرکات کے لیے۔ اس نے یہاں پر دن گزارنے ہیں۔ کچھ خواہشات ایسی ہیں جن کا عمل ہی کوئی نہیں سوائے انتظار کے، جیسا کہ میں نے بتایا ہے، اور کچھ خواہشات ایسی ہوتی ہیں جو انسان جانتا ہے کہ یہ اچھی نہیں ہے، وہ خواہش رکھتا ہے اور ساتھ استغفار کرتا ہے کہ یہ خواہش ٹھیک نہیں ہے۔ دل کے اندر ہی ایسی خواہش کو روک دینا نیکی کی بات ہے، کیونکہ نفس ساتھ موجود ہے۔ اس لیے ایسی خواہشات رہتی ہیں کہ دوسروں کے باغ کا پھل جب پاس سے گزرتے ہیں تو کبھی توڑ ہی لیا جائے، پھر کہتا ہے کہ نہیں توڑنا اچھی بات نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ ایسی خواہشات بھی رہتی ہیں جن کا منفی رخ ہوتا ہے، اس خواہشات کو اندر ہی اندر کاٹ دینا نیکی ہے۔ بری خواہش کو اپنے اندر عمل سے پہلے بند کر دینا بھی نیکی ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ نیکی کا ایک حصہ ہے۔ اب باقی جو
انڈسپینسیبل خواہشات ہیں، جو ناگزیر ہیں، وہ آپ گن لیں۔ اب جب یہاں پر آپ آئے تو آپ نے رہنا ہے، کھانا کھائیں گے اور اپنے وجود کے کسی حصے کو عمل میں لائیں گے تاکہ باقی حصے پرورش پائیں۔ مشکل بات ہے؟ آپ اپنے ہی وجود کے کسی حصے کو عمل میں لائیں گے تاکہ باقی وجود کے حصے پرورش پائیں۔ مثلا ایک آدمی بولتا جا رہا ہے، زبان استعمال ہو رہی ہے، تو بولنے سے اس کو جو ذریعہ معاش ملا، اس ذریعہ معاش سے وجود کے باقی حصے پرورش پا گئے۔ کچھ لوگ بولتے نہیں ہیں، وہ صرف دماغ استعمال کرتے ہیں، دماغ کے اندر ان کا رزق موجود ہے۔ کچھ لوگ سماعت کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میسج آ گیا، پھر میسج ریکارڈ کر لیا، اس طرح رزق موجود ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ ہاتھ کو استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ دوڑتے جاتے ہیں۔ یہ رزق ہے کہ کھیل کو بھی ذریعہ رزق بنا لیا، ایسا پروفیشن بن جاتا ہے۔ اس طرح انسان کا رزق اس کے اپنے وجود کی حرکات میں ہے، وہ دریافت ہو جاتی ہیں اور باقی حصے پرورش پا جاتے ہیں۔ ایک تو انسان کی زندگی میں یہ دریافت کرنا ہے کہ اس نے کمائی کرنی ہے اور جسم کے حصوں کو استعمال کرنا ہے تاکہ باقی حصوں کی پرورش ہو جائے۔ آپ لوگ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک تو یہ طریقہ ہے۔ اب اس کے اندر اس کے پاس وقت نہیں رہتا کہ دفتر گیا، 8 گھنٹے کام کیا، پھر آرام کیا، پھر اس کے پاس تھوڑا سا وقت رہ گیا۔ اب اس میں اس نے کیا حاصل کرنا ہے؟ جو چیز کمائی ہے اس کو پھر استعمال کرنا ہے۔ گویا کہ اللہ کریم نے اس کو جس کام کے لیے اسے یہاں دنیا میں بھیجا ہے، اس کے اندر آپ کے پاس ٹائم بھی تھوڑا ہے، محدود ایام ہے۔ مثلا نفس کا استعمال ہوگا، ضرور ہوگا، نگاہوں کا استعمال ہوگا، بیماری کا استعمال ضرور ہوگا، صحت کا استعمال ضرور ہوگا، واقعات کا استعمال ضرور ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ یہ جو مجبوریاں ہیں، اپنی بھی، والدین کی بھی، اولاد کی بھی، ان مجبوریوں سے گزرتے گزرتے آپ کے پاس وقت اور تھوڑا رہ جاتا ہے، اور پھر آپ جتنے بھی قوا استعمال کرتے ہیں وہ استعمال ہوتے ہوتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ پھر انسان کمزور ہو گیا، بوڑھا ہو گیا۔ اب اس سارے کے اندر دریافت کرنے والی بات یہ ہے کہ کون سا ایسا عمل کر لیا جائے۔ باقی کے سارے اعمال جو روٹین کے ہیں، ہندو کے ساتھ بھی وہی ہیں، مومن کے ساتھ بھی وہی ہیں۔ ان کے علاوہ ایمان پھر کیا ہے؟ کھانا کھائے گا تو ہندو بھی کھائے گا، کافر بھی کھائے گا، مومن بھی کھائے گا، کمائے گا بھی، وہ دونوں کمائیں گے۔ سائنس کے ذریعے کھائیں گے، آپ بھی سائنس کے ذریعے کھاؤ گے۔ سائنس ہی ہے نا فیکٹری، جیسے ان کی فیکٹری ہے ویسے آپ کی فیکٹری ہے۔ جیسے وہ دفتر میں جاتے ہیں ویسے آپ دفتر میں جاتے ہیں۔ کھانا جیسے وہ پکاتے ہیں آپ بھی پکاتے ہو۔ دوائیاں وہ کافر بناتے ہیں اور آپ استعمال کرتے ہو۔ کمپنیاں ساری وہی کے وہی، ڈاکٹر سارے اسی انداز سے، MBBS کی وہی کتابیں۔ گویا کہ یہ زندگی تو ایمان کے علاوہ ہے۔ آگ جو آپ جلاتے ہیں کھانے کے لیے، یہ مسلمانوں کی آگ ہے کہ کافروں کی آگ ہے؟ لکڑی کی آگ ہے، تیل کی آگ ہے، چولہے کی آگ ہے، گیس کی آگ ہے، یہ کیا آگ ہے؟ اس میں نہ تو اسلام ہے اور نہ اس میں کفر ہے، بس آگ ہے۔ آگ ہے، کھانا پکے گا۔ گائے جو ہے وہ جو دودھ دیتی ہے، نہ وہ مسلمان ہے نہ وہ ہندو ہے۔ ہندوؤں کی ماں ہو سکتی ہے، تمہارے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں۔ اس کا دودھ جو آپ استعمال کرتے ہو وہ صحت کے لیے ضروری ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ زندگی، صحت کا تعلق، بیماری کا تعلق، تعلیم کا تعلق، آنے جانے کا تعلق، اس میں تو کوئی دین شامل نہیں ہے۔ بس جو ہے یہ چیکو سلواکیہ سے آتی ہے، بس جو ہے اٹلی سے آتی ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے آتی ہے، اور آپ اس میں اسلامی پیسے دے کے سفر کرتے ہو۔ بسیں جو گورنمنٹ کی چل رہی ہیں، جاپان کی گاڑیاں چل رہی ہیں، اس میں اسلام کا تو کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ایمان کا تعلق ہے۔ آپ گئے اور بس میں بیٹھے، رکشے میں بیٹھے، بسپا کس علاقے کا ہے؟ کدھر کا رکشہ ہے؟ اٹلی کا؟ اندازہ لگا لو، یہ رکشہ اٹلی سے آتا ہے۔ اٹلی مسلمانوں کا علاقہ ہے؟ نہ، یہ مسلمانوں کی بات نہیں ہے۔ گویا کہ وہ پاک لوگ ہیں یا ناپاک لوگ ہیں، انہوں نے رکشہ بنایا اور آپ کی پاکیزہ زندگی اس پہ سفر کر رہی ہے۔ یہ تو کوئی بے تعلق سی بات ہے۔ گویا کہ اس زندگی کی بہت ساری حرکات جو ہیں اس کا اسلامی اور غیر اسلامی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ان کو تو نکال دو۔ اب باقی جو بچا تو نیند کے عالم میں انسان نہ مومن ہے نہ کافر ہے، غافل ہے نا۔
اب سو ہی گیا۔ اس طرح بیماری کے عالم میں، بچپن کے عالم میں، اس طرح کے اور واقعات میں شعور کی موجودگی نہیں ہے۔ اب جو ہے باقی ان خواہشات میں سے، محدود خواہشات میں سے دیکھو کہ کون سی ایسی خواہش ہے جس کا تعلق آپ کے ایمان سے ہے۔ وہ خواہش وہ ہونی چاہیے جو کافروں میں نہ ہو۔ وہ ضرورت کی خواہش بھی ہو سکتی ہے اور ضرورت کافر میں بھی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو بنایا اور سارے انسان برابر بنا دیے۔ سب انسانوں کو یکساں آنسو ملے، یکساں تکلیف ملی، یکساں زندگی ملی۔ کچھ عرصے کے بعد سارے چلے گئے۔ پہلے فرعون چلا گیا اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے۔ فرعون جا کے ملا ہوگا راستے میں، دوزخ میں جا رہا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہوگا کہ تم کہاں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہوگا کہ تم کہاں؟ کہتا ہے تم نے مجھے بھیج دیا، میں ادھر دوزخ میں جا رہا ہوں، اور آپ کہاں؟ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بھی بلا لیا۔ بس اتنی سی کہانی ہے، رہے نام اللہ کا۔ اب اپنی خواہشات میں سے آپ دیکھو کہ دن محدود ہیں، زندگی محدود ہے، رہنا یہاں پر نہیں ہے، روٹین کی خواہشات ہیں۔ کچھ دیر ٹھہرنا ہے آپ نے، اور وہ خواہشات نہ دینی ہیں نہ غیر دینی ہیں، ضرورت کی خواہشات ہیں۔ ٹیلی ویژن جو ہے یہ آپ کی ضرورت کی خواہش ہے، نہ یہ مسلمان ہے نہ کافر ہے، یہ ٹیلی ویژن ہے۔ اور ٹیلی ویژن لفظ ہی انگریزی کا ہے۔ مقصد یہ کہ آپ سوچو کہ اب آپ کے پاس ایسی کون سی خواہش رہ گئی، اور کون سا ایسا وقت رہ گیا، اور کون سا ایسا جزو زندگی رہ گیا، کون سے ایسے اجزائے جسم رہ گئے جس سے آپ نے اسلام حاصل کرنا ہے۔ بس اس پہ آپ نے سوچنا ہے۔ میرا سوال سمجھ آ گیا آپ کو؟ اب جو روٹین کی زندگی ہے اسے آپ دیکھو، اس کے بعد آپ غور کرو کہ انہی مقامات پہ کافر اور مومن میں کیا فرق ہے۔ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ جو شخص اس دنیا میں ہمیشہ ٹھہرنا چاہے اور جو شخص یہاں سے نکلنا پسند کرے، یہ دو مختلف لوگ ہو گئے۔ ٹھہرنے کا مزاج اور ہے، یہاں سے نکلنے کا مزاج اور ہے۔ ٹھہرنے کا مزاج ہمیشہ کے لیے ٹھہرنے کا مزاج، یہ عام طور پر کافرانہ مزاج ہے۔ ہمیشہ ٹھہرنے کا مزاج اور پختہ ٹھہرنے کا مزاج اور کنکریٹ ٹھہرنے کا مزاج۔ لیکن جب یہاں سے نکلنے کا مزاج بنائیں گے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، جب آپ اللہ کی طرف رجوع کرو گے، نکلنے کا مزاج بناؤ گے، تو یہاں سے آپ کا دین شروع ہو جاتا ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے اور ہم ایک ابدی زندگی کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ اسی زندگی میں ٹھہر کر اس زندگی کی طرف رجوع کرنا ایمان کی ابتدا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہاں سے ایمان شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہی وسائل جن کو ہم حاصل کر رہے ہیں، مثلاً بڑی مشکل سے کھانا پکایا، کھانے لگا تھا تو فقیر نے صدا دے دی، اس نے اپنا کھانا اٹھا کے دے دیا۔ اب کھانا اپنے لیے پکایا ہے، مانگا کسی نے جس کا حق بھی نہیں ہے۔ جس نے کمایا پکایا اس کا کھانے کا حق تھا، کھانے سے پہلے اس نے ایک صدا کا حق لگا لیا۔ اگر آپ نے اٹھا کے اس کو دے دیا تو یہ دین شروع ہو گیا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ گویا کہ اسی زندگی کو اگر آپ شعور کے ساتھ استعمال کرو تو یہ زندگی جو ہے یہ دینی بن جاتی ہے۔ مثلاً آپ اللہ کا حکم سمجھ کے اس زندگی سے گزر رہے ہو تو یہ دین ہو گیا۔ اس کے فضل کے سہارے آپ چل رہے ہو تو یہ دین ہو گیا۔ زندگی میں آپ کو جو انعامات ملے ہیں اگر آپ شکر کرنے لگ جاؤ تو یہ دینی زندگی ہو گئی۔ مثلاً آپ کو آنکھیں ملی، بینائی ملی، اب بینائی کا فائدہ یہ اس وقت محسوس ہوگا جب کوئی نظارہ آپ کو پسند آئے۔ نظارہ پسند نہ آئے تو بینائی بیکار ہے۔ اگر آپ کو یہ نظارے پسند آنے شروع ہو گئے، چہرے پسند آنے شروع ہو گئے، زندگی کے ساتھ کوئی دلچسپیاں ہو گئیں، تو پھر آپ کو اپنی بینائی کا لطف آئے گا۔ اس وقت بینائی کا شکر ادا کرنا اصل میں نظارے کا شکر ہے۔ نظارہ بھی اس نے دیا اور نظر بھی اس نے دی، دونوں کا آپ نے شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے دیکھنے والا بنایا اور میرے دیکھنے کے لیے نظارہ بنایا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں۔ صرف بینائی کا شکر ادا نہیں کر رہے بلکہ بینائی کے ساتھ اس نے ایک منظر بھی دکھایا۔ گویا کہ بینائی ہو اور منظر نہ ہو تو یہ بھی آدھی زندگی ہے۔ بینائی بھی ہو، منظر بھی ہو اور شکر نہ ہو تو یہ زندگی بھی نامکمل ہے۔ یہ سائنس والے یا انگریز یا کافر بینائی بھی رکھتے ہیں، نظارہ بھی دیکھتے ہیں، لیکن شکر ادا نہیں کرتے، اس لیے وہاں پہ وہ کافر ہیں۔ اور اس منظر کے لیے آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہو جو آپ کی بینائی کو پسند آیا۔ یہاں سے آپ ایمان والے ہو گئے۔ اس لیے جو کھانا کھاتے ہیں اگر آپ اس کا شکر ادا کر رہے ہو، شکر ادا کرنے والے ہو، تو آپ ایمان میں داخل ہو گئے۔ حتیٰ کہ کہتے یہ ہیں
کہ مومن تکلیف میں بھی شکر ادا کرتا ہے کہ تکلیف ہی اس کو اللہ کے قریب کر رہی ہے، تکلیف جو ہے اس کو اور رجوع کرا رہی ہے، غم اس کو اور رجوع کرا رہا ہے۔ خدا نخواستہ کوئی بچہ بیمار ہے، اصل میں تو ڈاکٹر کے پاس دوڑنا چاہیے، اس کا بابا ڈاکٹر کے پاس چلا گیا اور ماں چلی گئی مسلح پہ، اب مسلح پہ کون سا ڈاکٹر ہے؟ یہ جو خیال ہے کہ دنیاوی تکلیف کے لیے مسلح کی طرف رجوع کرنا ایک الگ سا ہے، یہ مزاج ہے، یہاں سے دین شروع ہو جاتا ہے۔ ورنہ تو کوئی بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ، پہلے فیسوں کا انتظام کرو، پھر ڈاکٹر نے کہا کہ جی یہ رخصت ہی ہو گیا، اس نے کہا کہ رخصت ہو گیا تو ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس میں ایک اور بات ہے، تکلیف کہاں ہے اور علاج کہاں پر ہے؟ مسجد میں۔ اب بات سمجھے، تکلیف کہیں ہو رہی ہے اور اپنی تکالیف میں ایک ایسی ذات سے رجوع کرنا جس کا آپ کو مفہوم سمجھ نہیں آ رہا، بظاہر دیکھ بھی نہیں رہے، اس کو ٹھیک کرنے والے جو دوسرے وسائل ہیں، آپ ان کے علاوہ کسی وسیلے کی طرف چلے جاتے ہو۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی کہ وہ وسیلہ جو بظاہر متعلق ہی نہیں ہے، بجائے اس کے کہ تو دعا کر رہا ہے تو فیکٹری میں ملازم ہو جا تاکہ تجھے تنخواہ ملے۔ کہتا ہے ہمیں فیکٹری والی بات سمجھ نہیں آئی، ہم اللہ کی طرف ہیں، اللہ برکت دے گا، انہی پیسوں میں برکت دے گا۔ گویا کہ تکلیف کے اندر بھی وہ شکر ادا کرتے ہیں، رجوع اللہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اپنا ارشاد ہے کہ جو میرے بندے ہیں ان کو جب میں تکلیف میں، خوف میں آزماتا ہوں، یعنی خوف میں، بھوک میں، مال کے نقصان میں، کوئی جانی نقصان ہو گیا اور پھل کا نقصان ہو گیا، اور پھل یعنی کھیت، پھل کا معنی کھیت بھی ہے، کپاس کی فصل کا نقصان ہو گیا تو وہ لوگ صبر کرتے ہیں اور پھر ان کے لیے اللہ کی طرف سے بشارت ہے۔ اس کا ترجمہ دانا یا فقیر لوگ یہ کرتے ہیں کہ مومن جتنا ایمان میں داخل ہوتا جائے گا اس کو صبر کا مقام جو ہے وہ شکر کا مقام نظر آئے گا۔ عام دنیا دار کے لیے جو مقام صبر ہے وہ اللہ کے بندوں کے لیے مقام شکر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تو بیمار ہو گیا تو وہ کہتا ہے کہ الحمدللہ، کہتا ہے کہ الحمدللہ کس بات کا؟ وہ کہتا ہے کہ چٹھی آئی ہے ادھر سے، چاہے جو بھی لکھا ہو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، چٹھی تو اس کی طرف سے ہے۔ گویا کہ صبر کا مقام عام درجہ ہے۔ جب تکلیف ہوتی ہے تو دنیا دار غصہ کرتا ہے، یہ حقیقت سے بہت دور ہے۔ غصہ کرنا اور جھگڑا کرنا خصیم و مبین ہے، جھگڑالو ہے انسان۔ اگلا درجہ یہ ہے کہ انسان غصہ نہیں کرتا، گلہ کرتا ہے، یہ بھی حقیقت سے دور ہے۔ تیسرا جو ہے وہ برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، یہ بھی دور ہے۔ چوتھا جو ہے وہ شکر ادا کرتا ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو تجھے میرے لیے منظور نہیں اپنے لیے مجھے بھی وہ منظور نہیں، جو تجھے منظور ہے میرے لیے وہ مجھے بھی منظور ہے میرے لیے۔ یعنی کہ میں اس مقام سے توبہ کرتا ہوں کہ میں اپنے لیے کوئی ایسی چیز پسند کروں جو تجھے میرے لیے پسند نہ ہو۔ اے خدا، میری دعا یہ ہے کہ میں ان دعاؤں سے توبہ کرتا ہوں جو تجھے منظور ہی نہیں ہیں، اس لیے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس دعا کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہو، مجھے اس خواہش کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہو۔ اس لیے میں اپنا کیس اور اپنی زندگی جو ہے تیری خواہش کے تابع کرتا ہوں۔ یہاں سے ایمان شروع ہو جاتا ہے، آگے اس کی تفصیل ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہو؟ اگر انسان کلمہ پڑھنے کے بعد ایمان میں داخل ہو گیا تو پھر بھی آپ دیکھو کہ آپ کی زندگی، آپ کا وجود سارا تو مومن ہو نہیں سکتا، اس میں آلائشیں ہیں، وجود کے اندر قباحتیں ہیں، اس میں ناپاکیاں بھی ہیں، تو سارا وجود کہاں سے پاکیزہ ہو، یہ پوتر ہو؟ بڑا مشکل ہے۔ جس طرح یہ گھر ہے، گھر کے اندر ہاتھ بھی ہیں، بلندیاں بھی ہیں، پانی بھی ہے، جس طرح شہر ہے اسی طرح وجود بھی شہر ہے، اس کے اندر ہر طرح کی لغزشیں ہیں، وجود کے اندر ایسے حصے موجود ہیں جو ظاہر ہو جائیں تو ناپاکی ہے، چھپے رہیں تو پاکیزہ ہیں۔ گویا کہ ناپاکی کو چھپانا بھی پاکیزگی ہے، اس لیے اپنی ناپاکیوں کو اور ناپاک خواہشات کو اور ناپاک ارادوں کو چھپا دینا بھی پاکیزگی ہے، اس لیے اپنی برائیوں کا اظہار نہ کرنا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان کی ساری زندگی جو ہے وہ پاکیزگی میں استعمال ہی نہیں ہو سکتی، اس کے اندر ہزار واقعات آ جاتے ہیں، صحت بھی خراب ہو جاتی ہے، صحت ٹھیک ہو جاتی ہے، بعض اوقات انسان مجبور ہو جاتا ہے، جیسا کہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ رشوت مجبوری ہے، یہ واقعات کی مجبوریاں ہیں۔ یہ جو آپ کا ہاتھ ہے اس نے کیا عبادت کرنی ہے؟ پھر عبادت کیا ہوئی؟ کون سا حصہ ہے جو عبادت کے لیے مخصوص ہے؟
سر آپ کا جھک گیا، اب عبادت کیا ہوئی؟ گویا کہ وجود کا سارا حصہ عبادت کی طرف رجوع نہیں کرتا اور نہ اس کو کرنا ہے۔ آپ یہ محسوس کرو کہ عبادت کے لیے کون سا حصہ مقرر کیا گیا ہے، وہ آپ کے دل کے علاوہ اور کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی دل کا رجوع کرنا۔ اگر آپ دنیاوی کام بھی کر رہے ہوں اور آپ کا دل جو ہے رجوع اللہ ہے، تو پھر آپ کے لیے نیکی کی بات شروع ہو گئی۔ بات سمجھ گئے؟ اپنا دل سوائے یاد الہی کے اور کسی کام میں لگانا نہیں چاہیے۔ آپ اپنا کام کر رہے ہیں، دنیاوی کام کر رہے ہیں، لیکن اپنا دل ادھر ہی لگا رہے۔ دل کی عبادت جو ہے یہ ظاہر بھی نہیں ہوتی اور محسوس ہی نہیں ہوتی۔ باقی جسم کا سارا حصہ عابد نہیں ہوتا، باقی ساری زندگی عابد نہیں ہوتی۔ جس نے عابد ہونا ہے وہ آپ کے وجود کا وہ حصہ ہے جو سب سے زیادہ لطیف ہے، اور وہ آپ کا دل ہے۔ اس حصے کو اللہ کے تقرب کی طرف رجوع کراؤ۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس میں ایسی کوئی خواہش نہ آنے دو جو والہانہ پن پیدا کرے، ایسی خواہش نہ ہو جو جنون پیدا کرے، کوئی بھی دنیاوی خواہش۔ کہتے یہ ہیں کہ اپنے دل کے دروازے پہ دربان بن کے کچھ عرصے کے لیے بیٹھ جاؤ۔ آپ بات سمجھے کہ میں نے کیا کہا؟ دل کے دروازے پہ دربان بن کے بیٹھ جاؤ۔ ہاں، دربان بن کے کچھ عرصہ کے لیے بیٹھ جاؤ اور سوچو کہ یہ خواہش جو پیدا ہو رہی ہے یہ کیا ہے۔ خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے، اگر تو اس خواہش کا تعلق اللہ سے ہو تو دل میں آنے دو، اور اگر اس کا تعلق دنیا سے ہو تو اسے دل کی دنیا سے باہر کر دو۔ کچھ عرصے تک یہ کام کرو تو آپ کا دل مصفا ہو جائے گا، صفا ہو جائے گا۔ خواہشات کو آپ ساؤٹ آؤٹ کرو گے۔ مسئلہ یہ جو خواہش ہے یہ چیز کیا ہے؟ یہ خواہش ہے کہ یہ ٹیپ ریکارڈر ہے۔ اگر اس خواہش کا تعلق میوزک کے ساتھ ہے، ڈانس کے ساتھ ہے یا اور واقعات کے ساتھ ہے تو یہ دنیا کی خواہش ہے۔ اگر اس کا تعلق کوئی اچھے واقعات کو ریکارڈ کرنے سے ہے تو یہ دنیا کے علاوہ کی خواہش ہے۔ اس عمل کو آپ اس وقت ہو جانے کی اجازت دو، اس کے لیے کن آپ کے پاس ہے۔ آپ بھی تو کن کہتے رہتے ہو۔ کسی عمل کو ہونے کی اس وقت اجازت دو جب آپ کا یہ خیال ہو کہ اس کے ہونے سے نیکی میں اضافہ ہے۔ یہ عمل جو ہے آگے کی طرف لے جائے گا۔ اس لیے دل کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ آپ کا دل جو ہے یہ کعبہ کے مثل ہے۔ اب اس کو ذرا غور سے سمجھو۔ یہ کعبہ کے مثل ہے، یعنی مثال، اور اس کے اندر قبل از اسلام بت موجود ہیں۔ قبل از اسلام کا زمانہ جو ہوا، بت کا معنی ہے خواہشات، وہ خواہشات جن کا تعلق یہاں ٹھہرنے سے ہے۔ مثلا پاور ہے، دولت ہے، آٹے کا غلے کا سٹور ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں تو لمبا عرصہ ٹھہرنا پڑے گا، پتہ نہیں کب تک ٹھہرنا پڑے گا، اس لیے سب کچھ بھر لو۔ ایک آدمی نے دوپہر کا کھانا پکایا، کہتا ہے شام کا کھانا؟ اس نے کہا کہ جس نے دوپہر کا دیا ہے شام کا بھی وہی دے دے گا۔ ایک کہانی بھی سن لو، یہ یاد رکھنا کہ میں کیا کہہ رہا تھا تاکہ کہانی میں وہ بات ہی نہ بھول جائے۔ ایک درویش نے کسی درویش کی بڑی تعریف سنی کہ فلاں علاقے کا درویش بڑا نیک ہے اور بزرگ ہے۔ وہ اس کی تلاش میں گیا، جا کے ملا اور مغرب کی نماز اس کے پیچھے پڑھی۔ مہمان درویش اور میزبان دونوں درویش مل رہے تھے۔ گفتگو کے دوران میزبان نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہتا ہے کہ میں بہت دور سے آیا ہوں، آپ کی تعریف سنی تھی۔ اس نے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ مہمان درویش نے کہا کہ اچھا، ذریعہ معاش تو میں بتاؤں گا، پہلے میں وہ 3 فرض لوٹا لوں جو میں نے تمہارے پیچھے پڑھے ہیں۔ تو درویش ہی نہیں لگ رہا، یعنی کہ درویش ہو کے یہ پوچھتا ہے کہ ذریعہ معاش کیا ہے؟ دنیا اللہ کے کام ہے، جس طرح وہ دیتا ہے اس طرح لو۔ درویش جو ہیں وہ ذریعہ معاش کے بارے میں وری نہیں کرتے۔ اب یہ ایک ایسی چیز ہے جو اس وقت دنیا میں کہنا بڑا مشکل ہے، لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ اگر آپ اسی سوال کو اور غور سے دیکھو تو جو شخص ذریعہ معاش کے لیے پاکستان سے باہر چلا گیا، وہ آمدن جو آپ نے استعمال کی اور وہ آمدن جو آپ نے جمع کی، اگر جمع کو غیر ضروری کہہ دیا جائے، جرم کہہ دیا جائے، بینکوں کو بند کر دیا جائے، اس کی ضرورت ہی نہ رہے، پھر سوائے ضرورت کے اور کوئی ضرورت ہی نہ رہے، تو ہر شے پوری ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ بہرحال درویش جو ہیں وہ وری نہیں کرتے۔ اسی طرح لوگوں نے اور بڑی بڑی مثالیں دی ہیں کہ ایک درویش بڑے متوکل تھے، انہوں نے ٹکڑا بھگو کے کھا لیا اور پھر جو بچا وہ صبح کے لیے رکھ لیا۔ ان کی بیوی ناراض ہو گئی کہ تو کیسا متوکل ہے، اب تو کھایا ہے اور صبح کے لیے کیا رکھنا، اس کو کسی کو دے دو۔
ایک اور درویش کا واقعہ ہے کہ تہجد پڑھ رہا تھا، اسے کنسنٹریشن نہ ہوئی، توجہ نہ ہوئی، بڑا پریشان ہوا کہ آج لطف نہیں آ رہا، دوڑا بھاگا گھر گیا کہ کوئی چیز تو نہیں رہ گئی، دیکھا کہ تھوڑا سا روٹی کا ٹکڑا پڑا تھا، وہ جا کے تقسیم کرایا، پھر آ کے تہجد ادا کی۔ مقصد یہ ہے کہ جمع کرنے والا انسان جو ہے وہ عبادت کے لطف سے محروم رہتا ہے کہ جمع و مال ہو عددا، مال جمع کیا اور گنتا رہا۔ بہرحال یہ الگ سی بات ہے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ دل مسئلہ کعبہ ہے، اس کے اندر اسلام سے قبل جو بت موجود ہیں، آپ کے دل میں اسلام ابھی داخل نہیں ہوا، تو جو بت موجود ہیں وہ خواہشات ہیں۔ اگر آپ ان خواہشات کے بتوں کو ایک ایک کر کے ایلیمینیٹ کرتے جاؤ، نکالتے جاؤ، تو یہ عین کعبہ ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے کہ مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے، اور یہ کہ مومن جو ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مومن کا قلب ہوتا کیا ہے؟ مومن کا قلب یا مومن کا دل وہ ہوتا ہے جس دل کے اندر دنیاوی خواہشات ٹھہر نہ سکیں، گویا کہ انہیں نکالنا ہے۔ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، آپ نے صرف اس کی صفائی کرنی ہے، یعنی اپنے وجود کی۔ اللہ خود بخود ہی آتا ہے، آئینہ جو ہے اسے آپ نے پالش کرنا ہے، خواہشات کو ترک کرنا ہے، باقی واقعہ خود بخود ہونا ہے۔ اللہ تلاش کا نام نہیں ہے، اللہ انتظار کا نام ہے۔ یہ انتظار کا نام ہے اور پاکیزگی کا نام ہے۔ ایک بندہ اللہ کو تلاش کرنے گیا، اس کو درویش ملا، کہتا ہے کہ کہاں؟ کہتا ہے کہ اللہ کی تلاش میں۔ کہتا ہے کہ پھر اس علاقے کے اللہ کو میرا سلام کہنا، اس علاقے کو اللہ کو، اس علاقے کے اللہ کو چھوڑ چلے ہو۔ جب ایک ہی اللہ ہے تو پھر قصہ کیا ہے؟ اس لیے جہاں سے تم علاقہ چھوڑ کے جا رہے ہو وہاں اللہ نہیں ہے، اللہ ہر حال میں ہے۔ اسی طرح رازق ہر حال میں ہے۔ توجہ چاہیے، دل جب صفا ہو جاتا ہے تو اس کا عرش ہے۔ پھر مومن جو ہے اپنے دل کے رجوع کے اندر جب نماز پڑھے تو وہ نماز کعبے میں ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں بیٹھ کے اس نے کیسے کہہ دیا کہ میں کعبہ میں نماز پڑھ رہا ہوں؟ کہتے ہیں کہ یہ جو فقیر تھا اس نے جھوٹ بولا، وہ تو وہی تھا، ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اب کہتا ہے کہ میں کعبہ میں نماز پڑھ کے آیا۔ وہ ٹھیک کہتا ہے کہ وہ نماز اس نے اپنے دل میں پڑھی ہے، بٹھا کے دل میں انہیں ان کی ہی نماز پڑھی، انہی کے گھر کو کعبہ بنا کے دیکھ لیا۔ اس لیے وہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ان کی نماز اپنے دل کے حرم کے اندر ادا ہو، وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نماز کعبہ میں ادا ہوئی۔ یہ تب ہے اگر ان کو ایسا مقام ملے، تو بہرحال ایسا ہو سکتا ہے، پاسبل تو ہے نا۔ یہ دل جو ہے اس کو ہمیشہ اس دنیا میں نہ لگاؤ، اس کا رجوع ادھر کی طرف ہے اور خود بخود ہی ہے۔ اس لیے ایمان کی بات صرف اتنی ہے کہ اس زندگی کے اندر زندگی کے احکامات جو ہیں ان کی بجا آوری میں دل انوالو نہ ہو۔ مثلا بچے ہیں، بچوں سے محبت کرنا فطری بات ہے، اللہ کا حکم ہے، محبت کرو، پرورش کرو، لیکن اللہ اور بچوں کے درمیان اگر کوئی چوائس ہو جائے تو پھر اللہ ہو، اور یہ چوائس اکثر ہو جائے گا کہ اولاد کا تقاضا یہ ہے اور دین کا تقاضا وہ ہے۔ انسان اکثر اولاد کے لیے چلا جاتا ہے اور دین کا تقاضا چھوڑ دیتا ہے، اس لیے وہاں پر جو اللہ کے دوست ہیں وہ پھر وہاں پر دین کا تقاضا پورا کرتے ہیں، اولاد کا نہیں۔ مثلا آپ کربلا کے اندر دیکھو، بڑوں کے ساتھ جو ہوا سو ہوا، ایک بچہ معصوم ہے، بچے کے لیے سارا واقعہ چھوڑ دینا چاہیے تھا، لیکن نہیں، انہوں نے اپنا مقصد قائم رکھا، بچہ بھی اپنے ہاتھ سے قربان ہونے دیا۔ مقصد تو یہ واقعہ ہے، آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اس دنیا کے تقاضوں کو دین کے تقاضے میں حائل نہیں ہونے دیتے۔ بس اتنی سی بات آپ نے کرنی ہے، اسی زندگی کو عبادت بنا لیا کہ آپ جا رہے ہیں، دنیا کے کام کرتے جاؤ، کماؤ، کھاؤ، پیو وغیرہ وغیرہ، لیکن رجوع اللہ کی طرف رکھو۔ جس طرح گھڑا بھرنے والی لڑکی ہوتی ہے کہ وہ سب سے بات کرتی ہے لیکن اس کا دھیان گھاگھر کے اندر ہی ہو کے وہ گر نہ جائے، اس لیے آپ کا دھیان اپنے اندر ہو کہ ہم یہاں پر آئے ہیں اور یہاں سے نکل جانا ہے۔ گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے، 4 دن کے بعد یہاں ہر شے ختم ہو جائے گی، اور آپ دیکھ رہے ہو کہ آپ سے پہلے کا زمانہ ختم ہو گیا۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے کتنے جنازے دیکھے ہیں تو میرا خیال ہے کہ بہت جنازے دیکھے ہوں گے، سینکڑوں دیکھے ہیں۔ سینکڑوں جنازے دیکھنے کے بعد اپنے جنازے کا امکان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بس اتنی سی کہانی ہے۔ جب یہ امکان ہی ہے تو پھر جو کچھ آپ نے حاصل کیا وہ تو یہیں رہ گیا۔
جو یہی رہ جانا ہے اس کو آپ نے اٹھایا کیا؟ مقصد یہ کہ جو چیز آپ نے یہاں سے حاصل کی ہے وہ یہیں کی چیز تو یہیں رہ جانی ہے، اور آپ مسافر ہو، آپ نے نکل جانا ہے۔ نکل جانے والے نے ٹھہر جانے والے سے دوستی کیسے کی؟ تعجب تو یہ ہے کہ وہ نکل جانے والا تھا اور یہ ٹھہر جانے والا ہے، تو انہیں یہ کمبینیشن بنایا کیسے؟ بس اتنی سی بات سمجھ آ جائے تو دین شروع ہو جاتا ہے کہ نکل جانے والا کون ہے اور ٹھہر جانے والا کون ہے۔ روح نکل جانے والی شے ہے اور وجود ٹھہر جانے والی شے ہے۔ اپنے وجود کی محبت آپ میں نہیں ہونی چاہیے، آپ کے اندر روح کی محبت ہونی چاہیے۔ روح جو ہے وہ رجوع اللہ ہے، اس لیے دنیا کے اندر دنیا کے ساتھ محبت نہیں ہونی چاہیے، اپنی مسافرت سے محبت ہونی چاہیے کہ ہم مسافر ہیں۔ مسافر ہے تو اے بازار امکان کے تماشائی، کہاں تک خود پسندی اور خود آرائی ہوگی؟ آخر تجھے جانا ہی ہے، جب جانا ہے تو جانے کا انتظام کرو۔ آپ نے یہاں سے کچھ لے نہیں جانا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یہاں سے نیک عمل لے کے جائیں تو کچھ بھی نہیں لے کے جائیں گے، نیک عمل چھوڑ کے جائیں گے۔ یہاں سے تو کچھ لے کے نہیں جانا، جتنا آپ نے یہاں نیکی کا عمل کیا ہے وہیں آپ کے وصال پر بٹن دبا دیا جائے گا کہ نیکی اتنے نمبر پہ ہے، بدی اتنے نمبر پہ۔ گویا کہ نیکی وہ ہے جو آپ یہاں کر چلے ہو، نیکی وہ جو آپ اس دنیا میں کر چلے ہو۔ اگر آپ کو ایک بات بتا دی جائے کہ دنیا لامحدود ہے اور آپ لامحدود ہو، یہ دنیا جو ساری انسانوں کی دنیا ہے، وجود کی دنیا، کائنات کی دنیا، سورج چاند ستاروں کی دنیا، یہ ساری یہ کیا ہے آپ کے مقابلے میں؟ لامحدود اور آپ محدود۔ اگر تھوڑا سا یہ خیال آ جائے کہ سارا لامحدود الہیات ہے اور تم انسانیات ہو، تو پھر یہاں اس سارے کے ساتھ تمہارا جو عمل ہے وہی عبادت ہے، کیونکہ وہ لامحدود ہے اور تم محدود ہو۔ تو محدود جہاں بھی ہوگا الہی ہوگا۔ آپ کے خیال میں لامحدود ہے، اس لیے قطرہ جہاں ہوگا محدود ہوگا، سمندر کلزم جہاں ہوگا وہ لامحدود ہوگا۔ قطرے کے اندر کلزمیت کا جو خیال ہے یہ عبادت ہے۔ جہاں قطرے نے کہا کہ انا البحر، وہاں وہ لامحدود ہو گیا۔ اس لیے کبھی کبھی آپ کے اندر اس کائنات اور اس زندگی اور ان انسانوں کے ساتھ نیکی کی خواہش پیدا ہو جائے گی، وہی الہیات ہے۔ اور اگر آپ کا انسانوں کے ساتھ جھگڑا ہے، نفرت ہے، تو سمجھو کہ آپ کا ایمان کمزور ہو گیا۔ آپ کے پاس چند سال کی زندگی ہے اور کائنات میں وقت لامحدود ہے، وقت الہیات ہے اور تم انسان ہو۔ اس وقت کے ساتھ آپ نے کیا کنٹریبیوٹ کیا؟ یہ آپ کی عبادت ہے۔ گویا کہ لامحدود ایام ہوں، اعمال ہوں، گویا کہ لامحدود ایام ہوں، اعمال ہوں، وقت ہو، زمانہ ہو، زمانہ دنیا کے طور پہ، زمانہ ٹائم کے طور پر، زمان و مکان کے طور پہ، اس کے اندر آپ نے جو کچھ عمل کیا یہ عبادت ہے اور یہی آپ کا نتیجہ ہوگا۔ آپ محدود ہو اور باقی سب لامحدود ہیں۔ محدود کا عمل لامحدود کے ساتھ یہی نتیجہ لائے گا۔ اس لیے آپ آہستہ آہستہ اس میں نیکی کرتے جاؤ۔ کبھی اتفاق سے کوئی ایسی نیکی ہو گئی جو بڑھنے والا درخت ہو گیا تو آپ کی نیکی پھیل جائے گی۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ نیکی کرتے جاؤ، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ نیکی کا بیج کسی مناسب جگہ پر بو دو، اب وہ درخت بن جائے گا۔ تو وہ ساری نیکی آپ کے نام۔ کسی انسان کے ساتھ اگر ایسی نیکی کر دی جو اس کی ڈیولپمنٹ میں کام آ جائے تو یہ نیکی بڑھتی جائے گی۔ مثلا کسی بچے کی تعلیم بند ہو گئی تھی، وہاں اس کی فیس آپ نے دے دی، اس کا ساری عمر کا حاصل جو ہے وہ آپ کے نام ہوگا۔ اس لیے آپ اس زندگی میں بڑی توجہ سے دیکھو، بڑے موقع ملیں گے آپ کو عبادت کے، بڑے موقع ملیں گے آپ کو اپنی زندگی میں ترقی کرنے کے اور الہیات کو سمجھنے کے۔ اس کا اور طریقہ یہ ہے، یہ بڑا غور طلب طریقہ ہے، غور کرنے والا، کہ آپ یہاں زندگی میں موجود ہیں اور آپ کی ساری نسبتیں وصال میں ہیں۔ پھر آپ اگر وصال میں جانا نہیں چاہتے تو آپ کی نسبت ہی کمزور ہے۔ آپ کلمہ پڑھتے ہو، بزرگوں کو یاد کرتے ہو، فقراء کو یاد کرتے ہو، یہ نسبتیں ہیں۔ حجرہ شاہ مقیم کو یاد کرتے ہو، داتا صاحب رحمت اللہ کو یاد کرتے ہو، اور اجمیر شریف کو یاد کرتے ہو۔ اب یہ سارے کے سارے جو بزرگ ہیں کہاں ہیں؟ پردے کے پرلی طرف۔ پردے کے پرے تم جانا نہیں چاہتے اور کہتے ہو محبت ان کے ساتھ ہے، یہ محبت تو غلط ہو گئی۔ لہذا اس زندگی کے ساتھ محبت کرنے والا اگر دعویٰ پردے کے پار والے لوگوں سے محبت کا کرے تو وہ جھوٹا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو پردے سے پار والوں کے ساتھ محبت ہے، آپ نے کلمہ پڑھا ہے اور آپ رجوع کرنا چاہتے ہو تو پردے کے پار جا کے دیکھو، اور یہ پردہ زندگی ہے۔ اس لیے آپ کو دیدار کی تمنا ہے، زیارت کی خواہش ہے، تو پھر زندگی کے پردے سے نکلنے کی خواہش ہونی چاہیے۔ کہتا ہے کہ زندگی کا پردہ چاک نہیں کرنا اور زندگی کے پرے بھی دیکھنا ہے، تو یہ جھوٹا ہے۔ اس لیے آپ کو دین کی بات تب سمجھ آئے گی
جب آپ اس زندگی کے دامن کو چاک کرنے کی خواہش پیدا کرو گے، اس دامن ہستی کو چاک کرنے کے بعد ہی ہستی کا راز آشکار ہوتا ہے، اور ہستی کا راز آشکار ہو جائے تو حقیقت سمجھ آ جاتی ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اب آپ اپنی خواہشات کو دیکھو۔ حافظ صاحب، اگر ہم آپ کو یہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیدار کرائے اور آپ رخصت ہونے کا جلدی انتظام کریں آج ہی، تو آپ کیا کہیں گے؟ کہ تھوڑے سے کام رہتے ہیں، بچوں کا خیال، دیکھ بھال وغیرہ، آپ کو فوری طور پر جانے کی تمنا نہیں ہوتی، خواہش ضرور ہے، بس یہ جو رکاوٹ ہے یہی آپ کا پردہ ہے، اس کو دور کرو۔ کبھی فرائض کے نام پہ، کبھی مجبوریوں کے نام پہ، کبھی کسی اور چیز کے نام پر اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اور وہ دوست جس کی آپ کو تمنا تھی وہ باہر ہے، تو پھر نکل جاؤ نا کمرے سے، لیکن نکلتا نہیں ہے۔ آپ کو کہا جائے کہ آپ کے دوست آئے ہوئے ہیں، باہر چلو، کہتا ہے کہ دھوپ کا موسم ہے، ورنہ دوست کی تو بہت تمنا ہے۔ اس لیے آپ لوگ اگر کلمہ پڑھتے ہو، اگر آپ کو یقین ہے اور محبت ہے، بانی دین مبین سے محبت ہے، تو پھر جہاں ان کا مقام ہے اس طرف رجوع کرنے کی خواہش ہونی چاہیے۔ یہاں جو آستانہ ہے مدینہ شریف ہے، یہ تو آستانہ ظاہر ہوا نا، سفر کا مقام ہوا، لیکن جو ذات کے ساتھ تعلق ہے، جس مقام پر بھی وہ ذات ہو اس سے رجوع کرنا چاہیے۔ جس آدمی کو ماضی کے کسی بزرگ سے کوئی نسبت ہو جائے، اس کو حال کی زندگی ترک کرنے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے یہ حال کی زندگی جو ہے یہ آپ کے لیے سرمایہ ہے، سرمایہ اثار قربانی کا سرمایہ ہے۔ آپ یہ دمبا پال رہے ہو اور جب قربانی کا موسم آ جائے تو اسے ذبح کر دینا۔ آپ کہتے ہیں کہ اگلے سال کریں گے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دین کی اتنی سی خواہش ہے کہ آپ اپنی زندگی میں یہ کریں۔ ساری زندگی جو ہے یہ دین نہیں، سارا وجود دین نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک عمل، دل کی خواہش، رجوع اللہ، رجوع الرسول ہو، رجوع ہی کرنا ہے۔ جس نے فضل کا انتظار کیا اس پر فضل شروع ہو گیا، جس نے تکلیف پر شکر ادا کیا اس کا شکر منظور ہو گیا۔ وسیلہ جو ہے وہ عمل بھی ہے اور ذات بھی ہے۔ یہ چغتائی صاحب کا سوال تھا، لیکن سب سے بڑا وسیلہ فضل ہے۔ اس کا فضل ہو جائے تو یہ وسیلہ ہے۔ ہمارا مومنوں کا وسیلہ جو ہے نہ عمل ہے، نہ کوئی پیر ہے، نہ شیخ ہے۔ سب سے بڑا وسیلہ کون ہے؟ فضل، کہ یا اللہ تیرا فضل ہونا چاہیے۔ فضل ہو جائے تو سارا مقام ہی ٹھیک ہے۔ اگر وہ عدل کرے تو سب تھر تھر کانپ جائیں، اور فضل کرے تو سب ٹھیک ہے۔ یا اللہ تو مہربانی فرما، ہم پر فضل کر یا رب العالمین۔ ہماری زندگی کو ہمارے اعمال کی روشنی میں نہ جھانچنا، اپنی رحمت کی روشنی میں ہم پہ فضل کر۔ تو رحم کرنے والا ہے اور تو فضل کرنے والا ہے۔ فضل کا مطلب یہ ہے کہ حق کے علاوہ دینا۔ انصاف کا مطلب کیا ہے؟ حق کے مطابق دینا۔ رحم کا مطلب کیا ہوا؟ اس کے لیے رعایت کرنا۔ فضل کا مطلب ہے کہ بالکل ہی ماں سوا ہو، بندہ کدھر جا رہا ہے اور اس کو کچھ اور دے دینا۔ ظلمات سے نور میں داخل کرنا فضل ہے۔ انسان اندھیرے میں جا رہا تھا، اس کو وہاں سے اٹھا کے نور میں داخل کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ فضل۔ اندھیرے کو کم کرنا، روشنی کرنا، یہ رحم ہے۔ یہ آہستہ آہستہ بتدریج ہے، لیکن یک لخت کیٹیگوریکل چینج جو ہے یہ فضل ہے، کہ ہم اس قابل ہی نہیں تھے کہ تیری رحمت نے ہم پر فضل کیا۔ اس لیے دعا کرو کہ یا اللہ تعالی ہم پر فضل فرما اور ہمیں ہمارے اعمال کی عبرت سے بچا، اعمال کی چولی سے بچا۔ اعمال ہمیں پکڑے بیٹھے ہیں، ہم غلطی سے بہت غلطیاں کر بیٹھے ہیں، لیکن اب ہم تیرے سامنے آئے ہیں۔ تو ہماری غلطیاں اپنے فضل سے دور کر دے، غلطیوں کی یاد بھی دور کر دے، وہ احساس بھی دور کر دے، ہمیں اپنے فضل میں داخل کر لے تاکہ ہم ایک نئی زندگی بسر کریں، نیا زمانہ بسر کریں اور ہمیں اپنے دامن رحم میں جگہ دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ حبیبنا و شفیعنا و سیدنا و سندنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ اجمعین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔